ایڈمرل فیصل شاہ صاحب یہ بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کو امن کا گہوارہ بناؤں گا، نوبل پیس پرائز کی بھی بات ہو رہی تھی، یکا یک مڈل ایسٹ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ان کے آنے کے بعد کانفلکٹ ایمرج ہو رہے ہیں، پھر ایران، تو کیا سمجھتے ہیں ایران سے پیچھے ہٹنا کوئی ایسی اطلاعات تھیں یا چائنا رشیا کی ان کو پتہ تھا کہ انوالومنٹ ہو جائے گی، یا وہ پہلے گرین لینڈ کی طرف جانا چاہے؟ اب گو کہ وہاں پہ بھی نیٹو کی فوجیں اور ڈنمارک کی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، تو امریکن ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیے، امریکن ایکسپینشنزم کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ امریکہ پہلے بھی کرتا ہے، اور یہ ہر سپر پاور کی خاصیت ہے۔ ہر سپر پاور اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے جو امریکہ تھا وہ ڈھکے چھپے یہ کام کرتا تھا، اور اوپر سے آپ انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل سسٹم اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان سب کی باتیں کرتا تھا جس سے لوگ سہمت رہتے تھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کام وہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں آج کے زمانے میں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ وہ ایران سے کیوں پیچھے ہٹ گئے، ان کو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سمجھایا گیا ہے ان کی اپنی کابینہ کے لوگوں نے کہ ایران وہ ملک نہیں ہے جو آپ وینزویلا کو جیسے سمجھتے ہیں، آپ کولمبیا کو جیسے سمجھتے ہیں، آپ میکسیکو کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایران ایک بہت مختلف ملک ہے، 5000 سال کی ان کی تاریخ ہے، پھر انہوں نے خطے میں حکومت کی ہے، اتنی سال سینکشنز کے باوجود سیلف ریلائنس ہے، سوئی سے لے کے پانی کے جہاز تک خود بناتے ہیں، اور آج بھی خطے میں بہت سارے ممالک سے آگے ہیں، اقتصادی پابندیوں کے باوجود، معاشرتی پابندیوں کے باوجود، بہت ساری چیزوں کے باوجود۔ اس کے بعد رشیا اور چائنا کا بھی انفلوئنس ہے، ان کے ساتھ اتحاد بھی ہے۔ جس خطے میں یہ رہتے ہیں وہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس ایک بڑی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے کہ اگر ایران چاہے تو منٹوں میں اسٹریٹ آف ہورمز کو بند کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا 40% تیل بند ہو جائے گا۔ تو ایران وہ ملک نہیں ہے جو کہ ایک وہ عام وہ عراق جیسے ہے یا افغانستان جیسے تھا جس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا اور بڑے سینے اپنے پیٹے کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ ایران ایک بہت مختلف ملک ہے، ایک بہت مختلف قوم ہے، اور ایران میں بے شک اندر جتنا بھی خلفشار ہو، ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کو کسی صورت برداشت نہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ایٹم بم پہ قدغنیں کیوں ہیں؟ پہلے آپ نے عراق کا حال دیکھا، اور اب جو نئی ایک پیس کمیٹی بنی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کے جو ہے وہ چیف ہیں غزہ کے لیے، ٹونی بلیئر بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ وہی ٹونی بلیئر ہیں جنہوں نے عراق میں جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار کے نام پہ لاکھوں عراقی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب غزہ میں امن بحال کریں گے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان الحمدللہ ایٹم بم ہے تو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو باقیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو ایٹم بم والا معاملہ ہے یا نیوکلیر کیپیبلٹی والا معاملہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جی ان کو کوئی حق نہیں ہے کسی قسم کی نیوکلیر کیپیبلٹی کا۔ مطلب یہ سو دیکھیے کہ ایون ایران کہتا ہے کہ مجھے پیسفل نیوکلیر انرجی بنانے کا تو حق ہے این پی ٹی کے ممبر ہونے کے تحت، لیکن وہ بھی اس کو حق نہیں دیا جا رہا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ زیرو نیوکلیر فیسلٹی آپ کے پاس ہو، نیوکلیر کیپیبلٹی آپ کے پاس ہو۔ تو مطلب ایک سوچ ہے کہ جی یہ جو مسلمان ہیں یہ غیر ذمہ دار ہیں، یہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اسرائیل بنا لے اس کے پاس حق ہے، اسرائیل بنا لے اس کے پاس وہ ذمہ دار ملک ہے تو وہ سوچ سمجھ کے اس کو یوز کرے گا، مسلمان بغیر سوچے سمجھے یوز کر دیں گے۔
नॉर्थ कोरिया बना ले तो उस पे आंखें बंद रखी जाती हैं। एडमिरल साहब, वैसे आपने ठीक कहा, जिम्मेदारी की बात तो 1945 में लिटिल एंजल हैरी एस ट्रूमैन का आपको याद होगा, तो उन्होंने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, नेतन्याहू कितना जिम्मेदार रहा गजा में, जी। तो मुसलमानों ने तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया। आप आज भी देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, आपने कभी उसके बारे में कोई हादसे का जिक्र नहीं सुना होगा। जबकि दुनिया में जितने न्यूक्लियर ममालिक हैं, आप देखिए कि कितने हादसात उनकी फैसिलिटीज में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, यूएस के अपने हुए हैं, ब्रिटेन में हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके न्यूक्लियर हादसात हुए हैं जो कि खतरनाक चीज है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ बात वही है कि आप इसको जियो पॉलिटिक्स में कोई भी नाम दे दें डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली ये आइडियोलॉजिकल वॉर है जो चल रही है। और जिस जंग का आपने हवाला दिया, आयत का हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आखिर में तो यही होना है। नजर तो यही आ रहा है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है।